آج انشاءاللہ سورہ نور کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سورہ نور جو پارہ نمبر 18 کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات اور باعزت زندگی گزارنے کے آداب اور گھروں میں داخل ہونے کی اجازت اور بہت سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس صورت کو ہی آج منتخب کیا جائے تفسیر کے لیے۔ تو الحمدللہ تقریباً 10 لوگ جوائن ہو گئے ہیں، 10 سے 11 لوگ۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سورہ نور کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ منور بھائی کی اجازت اگر مل جائے تو ہم شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے شیخ بسم اللہ شروع کریے انشاءاللہ۔ ابھی اور 12 لوگ، 12 میں 2 تو میرے ایڈی ہے، باقی 10 لوگ آپ ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ نور کی ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہے، اور اس سورہ نور کا نام نور اس لیے رکھا گیا، جیسے قرآن مجید کے اکثر سورتوں کا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اسی سورت کی کسی آیت سے اس لفظ کو منتخب کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ ہے تو اس کے اندر گائے کا تذکرہ آیا ہے، بقرہ کا لفظ آیا ہے اس کے اندر، اور بسا اوقات کسی واقعے کی طرف یا کسی ایک شخصیت کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہو تو وہاں بھی، جیسے سورہ ہود ابھی ہم نے جو گزشتہ دروس میں سورہ ہود کی تفسیر ہم نے سنی ہے، اس میں ہود علیہ السلام اور قوم ہود اور دیگر اقوام کا بھی اگرچہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن وہاں اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اور پھر اسی طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ نور اس لیے رکھا کہ اس صورت میں آیت نمبر 35 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب اس کی مثال کیسے ہے، کیسے وہ نور ہے، یہ تفصیل آگے آیت نمبر 35 میں آئے گی۔ اب یہ صورت کب نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی، کیا مقصد تھا، کیا سبب نزول تھا؟ تو یہ صورت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق، ایک غزوہ پیش آیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں بغیر کسی مطلب جنگ و جدال کے واپس ہوئے تھے۔ راستے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے، وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر واپس جب آتی ہیں تو ان پر الزام لگایا جاتا ہے جو منافقین ہیں، اور بالخصوص منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک آپ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے 7 آسمان سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کر کے ان منافقین کے منہ پر گویا کہ بہت بڑا تماچا اور ان کی سزا کا بھی اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اس صورت میں جیسے کہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ پردے کے احکام اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت سے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو فضیلت الشیخ عبدالصمد مدنی حفظہ اللہ کا میں ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مشورہ بھی دیا ہے اس صورت کے انتخاب کا۔ اور چونکہ جو حالات معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، بے حیائی اس قدر بڑھ گئی ہے
کہ اللہ المستعان کیا کہا جائے اس پر، اور جو خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بس کیا کہا جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. یعنی اس حد تک بے پردگی، بے حیائی، جہاں ننگا پن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جس کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جہنمی عورتوں کے تعلق سے، ان نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم یجدنا ریح الجنہ. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور خود مائل ہو رہی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مسافت سے پائی جا سکتی ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بے حیائی، بدکاری، زناکاری اور رشتہ داریوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، جو مغربی تہذیب میں پچھلے ادوار میں مغربی تہذیب کے اندر جتنی برائیاں تھی، جس کی وجہ سے آج وہ قوم ذلیل، وہ رسوا ہے، اور وہ اپنے کیے پر نادان ہے، پچھتاوے میں ہے، اور آج انہیں ان چیزوں سے گھن ہونے لگی ہے. اور یہاں آج ہمارے ملک میں ان چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے، اور اس پر قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو ایسے بے حیا ماحول میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر دنیا میں اسے کوئی سزا نہ بھی ملے، یعنی سزا دینے کے لیے مسلم حکومت چاہیے، مسلم حکومت نہ ہو، حاکم نہ ہو، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے جو آخرت میں اسے دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، اور آخرت میں بھی سزا دینے ہی والا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے. اگر وہ توبہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی توبہ قبول نہ کرے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے تفسیر کے اس آغاز سے، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ گزشتہ 1400 سال پہلے کے واقعات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ان لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی صورت میں، پہلی ہی آیت میں واضح کر دیا. اللہ نے کہا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. ایک منٹ. جی معذرت. سورۃ انزلنا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کی ہے، اور اس میں بیان کردہ احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. یہاں آپ دیکھیں گے تو کوئی حروف مقطعات سے اس کا آغاز نہیں ہوا، کوئی اور آیت کے ذریعے سے اس کا آغاز نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک نکرے کا لفظ، نکرہ، سورتن، ہادی سورتن بھی نہیں کہا اللہ تبارک، سورتن، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے اپنی طرف سے، ان کا اپنا کلام ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اس میں آنے والی ہے، تو کہیں ایسا نہ کہہ لیں کہ کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ سورت یا یہ آیتیں بنا کر پیش کی. نہیں، انزلناہا، ہم نے نازل کیا، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ ہم نے بیان کیا، ہم نے فرض کیا، اور واضح اور کھلی آیتیں ہم نے نازل کی. دو مرتبہ نزول کا لفظ ہم نے نازل کیا اور ہم نے نازل کیا، دو مرتبہ انزلنا کا لفظ آیا ہے. تو یہ تاکید اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہی ہیں، کوئی اور معاملہ اس میں شامل نہیں ہے. وَفَرَضْنَاهَا، فرضیت، احکام کو فرض کرنے والا کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں زندگی اچھی ہوگی، آخرت میں انجام اچھا ہوگا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں یہ بالکل واضح، اللہ نے کہا وہ احکامات آیات بینات، بالکل واضح ہیں، بہت واضح ہیں، یعنی کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ یا کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ واضح احکامات ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے، کیسے کرنا ہے، پردہ کن سے ہے، کن سے نہیں ہے، کیسے ہے، ساری تفصیلات بالکل اوپنلی کھلم کھلا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہی سے فوراً سب سے پہلے زنا کا انجام، زنا کی سزا کا تذکرہ کیا گیا کہ زنا کتنا بڑا اور کتنا گھناؤنا جرم ہے جس کو ایک مسلم سوسائٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا، جس سے نسلیں خراب ہوگی، جس سے ایمان خراب ہوگا، جس سے اخلاق خراب ہوں گے، جس سے بدکاری عام ہوگی، معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ عورت، الزانیہ زنا کرنے والی عورت، اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ کوڑے جو ہلٹر سے جو ہے مارا جاتا ہے، جو چابک جسے کہا جاتا ہے، جو لیدر کا بنا ہوتا ہے عام طور پر، اس سے اس کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے تفصیل آگے پڑھیں گے ہم، کس کو مارا جائے گا، کب مارا جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ دونوں کو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ کوڑے مارتے وقت ترس نہیں آنا چاہیے، ارے چھوڑ دیں گے چلو جانے دو، اب رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نہیں، ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ دو احکامات، اس آیت میں 3 احکامات ہیں، ایک تو سزا دینا، دوسرا سزا دیتے وقت دل میں نرم گوشہ اختیار نہیں کرنا، نرمی اختیار نہیں کرنا، اور تیسرا مومنوں کی ایک جماعت وہاں حاضر رہنا، سزا سب لوگوں کے سامنے دینا۔ اور اس کا یہ کس بات کا تقاضا ہے؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو تمہیں ان تینوں کاموں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ عمل کون کریں گے؟ ہر آدمی کرے گا؟ نہیں، حاکم وقت کرے گا، اس کی تفصیل ہے، وہ دلائل موجود کرے گا، دلائل کو ثابت ہونے کے بعد، ثبوت پورے طرح واضح ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کی تعمیل میں حاکم وقت حکم دے گا، اور اس کے بعد تمام مسلمان مل کر اس کو کھلے میدان میں لے جا کر سنگسار، یعنی پہلے تو کوڑے ماریں گے کس کو؟ جو شادی شدہ نہیں ہے، میرج اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ان میرڈ ہے ابھی، اور اس نے زنا کر لیا ہے، شادی کرنے، وہ چاہے مرد ہو یا وہ عورت ہو، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ سنگسار کا مطلب ہے پتھروں سے مار مار کر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ دونوں احکامات، چاہے کوڑے مارنا ہو یا چاہے سنگسار کرنا ہو، یہ حاکم وقت ہی کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ پہلے ہم اچھا، یہاں ایک بات اور یہ بھی یاد رہے کہ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حاکم وقت نہیں ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں چلتا ہے، تو پھر اگر ایسی صورت میں یہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کے ساتھ سزا یہ ہونی چاہیے کہ مسلم معاشرے میں لوگ ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں احساس ہو، اور دوسری چیز، انہیں جو سزا دینی ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں عذاب دے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں جمہور علماء کی جو رائے ہے، بلکہ اجماع ہے اس بات پر کہ زانی مرد یا زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں، کون؟ غیر شادی شدہ، ان میرڈ ہیں، بھی شادی نہیں ہوئی، ان کی بیچلر ہیں، آزاد ہیں۔ آزاد کا مطلب وہ غلام نہیں ہے، کسی کے غلام نہیں، جو غلامی کا سسٹم پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جنگیں ہوتی تھی اور اس میں
کسی کو جو ہے جب وہ ہار جاتے سامنے والے تو ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا کر لایا جاتا تھا۔ یہ سسٹم تو خیر آج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آزاد، یعنی جیسے آج ہمارے درمیان جو لوگ ہیں یہ پورے آزاد ہی ہیں، کوئی یہاں غلام نہیں ہے، اگر آزاد ہو، ان میرڈ ہو، بالغ ہو، اور بلوغت سے پہلے زنا ہو بھی نہیں سکتا ہے، بالغ ہو اور عاقل ہو، عاقل کا مطلب وہ مینٹلی ٹھیک ہو، اس کا دماغ ٹھیک ہو، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، مطلب پیدائشی دیوانہ ہے یا بعد میں دیوانہ ہو گیا ہے اور ہونے کے بعد اس سے وہ کام ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سزا نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ رفع القلم عن ثلاث کے حکم میں کہ مجنون اس وقت تک جب تک کہ وہ اسے افاقہ نہ ہو جائے اس کا کوئی عمل ریکارڈ نہیں کیا جائے گا، نوٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے احکامات الگ ہوں گے کہ اسے قید کیا جائے اس کی وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی یا دوسرے لوگوں کی عزت سے وہ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جیسے آج کل بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، کہیں بھی جو ہے نا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کہیں جو ہے نا لوگ جیسے باہر کی کنٹریوں میں جو ہے نا گن چلا دے رہے ہیں، مار دے رہے ہیں، شوٹنگ کر دے رہے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دماغی پاگل تھا، وہ بعد میں اپنے آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جیسے ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسلم کیب ڈرائیور کو جو ہے نا بہت بری طرح ایک لڑکی نے مار دیا، پیٹ دیا سرے عام، اور وہ صبر والا تھا بیچارہ، اس نے بہت صبر کیا، بہت حد تک صبر کیا اس نے، اور آج جو واقعہ اس کا سامنے آ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی ہے لیکن اپنے آپ کو مینٹل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سزا سے بچ جائے۔ تو مینٹل ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ آلریڈی مینٹل ہو، پہلے سے وہ عقل مند نہ ہو تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ان میرڈ ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، اس کے بعد اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے، زنا سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا تھا، اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے اس کی بات کو دھیان نہ دی، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ صرف بوسہ لینے کو، کس کرنے کو زنا سمجھ رہا ہے یا گلے ملنے سے زنا سمجھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو مختلف انداز سے سوال کیا، آخر میں آپ نے پوچھا کیا اس طرح ہوا ہے جس طرح شادی کے بعد ہوتا ہے؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا اس طرح ہوا ہے جس طرح سرمے دانی کے اندر، سرمے دانی کی جو لگانے والی کاڑی ہوتی ہے وہ اس کے اندر گئی، اس طرح ہوا ہے؟ یعنی کھلم کھلا آپ نے اس سے پوچھا ہے۔ تو اس طرح اگر زنا ہو جائے تو پھر ویسے زنا کی یہ سزا ہے، ورنہ عام جو میل ملاقات یا جو ہے گلے ملنا یا اس طرح کی سزا یہ نہیں ہے، انہیں دوسری سزائیں ہیں، ان کے لیے دوسری سزائیں ہیں۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہو کر شادی کے بعد والا عمل کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کے بعد انہیں شہر سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ بعض روایت میں آتا ہے، بعض میں کہ انہیں شہر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، انہیں اس شہر میں رہنے نہیں دیا جائے گا، دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ نے یہاں پر کہا ہے کہ شہر بدر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حاکم وقت پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو شہر بدر کرے یا شہر بدر نہ کرے۔ لیکن جمہور علماء جو کہتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس میں آیا ہے کہ ایک مزدور نے اس آدمی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جس کے پاس وہ کام کرتا تھا، تو آپ نے اسے 100 کوڑے لگائے اور 1 سال تک شہر بدر کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ یہاں آپ دیکھیں زنا کرنے والا جو نوکر تھا، مزدور تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، تو آپ نے اسے 100 کوڑے لگائے اور شہر سے باہر کر دیا۔ اس کی بیوی وہ زناکار تھی، بیوی تھی وہ شادی شدہ تھی، تو پھر اس سے سنسار کرنے کا ہی حکم اس کا ہوگا۔ اگر وہ دونوں غلام اور باندی ہوں گے، یعنی وہ زنا کرنے والے آزاد نہیں ہیں بلکہ غلام اور لونڈی باندی ہوں گے، تو ان میں سے ہر ایک کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر لونڈیاں زنا کریں تو انہیں آزاد عورتوں کی آدھی سزا دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں کوڑے لگانے میں 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زانی اور زانیہ اگر آزاد، بالغ، عاقل اور شادی شدہ ہوں گے، میرڈ ہیں،
دونوں بھی میرڈ ہیں لیکن وہ کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، شادی شدہ مرد ہے کسی اور شادی شدہ یا کسی غیر شادی شدہ سے وہ زنا کر رہا ہے، اسی طرح یہ شادی شدہ عورت ہے وہ کسی شادی شدہ مرد سے زنا کر رہی ہے یا کسی غیر شادی شدہ سے زنا کر رہی ہے لیکن وہ خود شادی شدہ ہے، تو پھر ایسوں کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے مار مار کر انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ صحیح اور متواتر احادیث سے یہی ثابت ہے اور اہل علم کا اس بات پر اجماع بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ قرآن کے اندر لفظ موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ لفظ اگرچہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ دلیل صحیحین کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبے میں کہا، لوگ کہیں گے کہ رجم کا حکم کہاں سے آ گیا ہے؟ قرآن میں تو صرف کوڑے لگانے کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ان کے بعد ہم یعنی خلفاء نے رجم کیا ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کہتا کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو رجم کا حکم جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح میں لکھ دیتا۔ اس معنی کی حدیثیں امام مالک، امام احمد اور نسائی وغیرہ نے بھی روایت کی ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں، ایک اور مسئلہ یہاں پر امام شوکانی نے لایا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں پہلے جو حکم نازل ہوا تھا زنا کرنے والے مرد اور عورتوں سے متعلق کہ انہیں قید کیا جائے، انہیں سزا دینے کے لیے یہاں تک کہ ان کا حکم کوئی آ جائے یا ایک کہ موت آ جائے، پہلا حکم یہ تھا۔ کوڑے لگانے کا یا سنگسار کرنے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے حکم ان کا کیا تھا؟ انہیں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، انہیں جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تو پھر یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ انہیں کوڑے مارے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو انہیں پتھروں سے مار کر سنگسار کر دیا جائے۔ یہ حکم آنے کے بعد اس آیت کو، اگرچہ کہ وہ آیت آج بھی قرآن مجید میں پڑھی جاتی ہے لیکن اس پر عمل منسوخ ہو گیا، اور یہ آیت پڑھی نہیں جاتی ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ آیت پڑھی تو نہیں جاتی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی آئی بھی اس سلسلے میں، جو رجم کی آیت سے متعلق کہ رجم کی آیت کو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ہے، حالانکہ یہ آیت کو ہم پڑھتے تھے جب یہ آیت نازل ہوتی تھی، مطلب یہ آیت موجود تھی، البتہ الفاظ اس کے منسوخ کر دیے گئے لیکن حکم باقی ہے۔ اب یہ حکم کیوں دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اس حکم کو دینے کا کیا مقصد؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو وومنس رائٹس والے اٹھ جائیں گے اور ہیومن رائٹس والے اٹھ جائیں گے، یہ تو جناب ظلم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، مختلف طرح کے بہانے بناتے ہوئے گنہگاروں کو مزید گناہ کا موقع فراہم کرنا چاہیں۔ جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے یا انڈیا لیول پر بھی جو لوگوں نے کمیٹیاں بنا رکھی ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں ظلم ہے۔ تو پھر اگر اسلام نے ظلم کیا ہے تو پھر آج تمہارے پاس جو آئے دن زنا کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ریشو بڑھتا جا رہا ہے، زنا کا آئے دن زنا عام ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس پر تمہارے پاس کیا سزا ہے؟ کوئی سزا ہی نہیں، کوئی قانون آج تک نہیں پاس ہوا اس پر، کوئی جیو آج تک پاس نہیں ہوا اس کے اوپر، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی آرڈر جو ہے نا آج تک کھلے الفاظ میں ثابت نہیں۔ تو پھر ایسوں کے ساتھ کیا حکم ہونا چاہیے؟ یہ لوگ کب سزا دیتے ہیں؟ اگر کوئی زنا کرے پھر اسے قتل کر دے، جلا ڈالے، مار ڈالے، تب اسے 10 سال 12 سال 15 سال جیل میں رکھو، پھر اس کے بعد کوئی حکومت بچانے والی آئے تو بچا لے گی، نہیں تو پھر اس کو جب پبلک کا پریشر ہوگا تو پھر اسے جو دلی والوں کے ساتھ ہوا تھا، دلی کے معاملے میں ہوا تھا۔ لیکن کیا اگر اسی وقت اسے سزا دے دی جاتی تو آج تک یہ معاملے آگے بڑھتے؟ نہیں بڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے مسلم سوسائٹی میں بدکاری اور فحاشی عام نہ ہو، زنا کا ارتکاب نہ ہو، اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر ان پر رحم کھاتے ہوئے شرعی حدود میں یعنی چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، نہیں، بلکہ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی نسلیں خراب ہوتی ہیں، سوسائٹی میں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے سوسائٹی میں آج ہو رہا ہے۔ بچے پیدا ہو رہے ہیں، انہیں لے آ کے کہیں پھینک دیا جا رہا ہے، جنگل میں پھینک دیا جا رہا ہے، کچرے میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہم پڑھتے تھے کتابوں میں پچھلے زمانے میں، مغرب میں ایسا ہوتا ہے ویسٹرن کلچر میں، لیکن آج یہ ہمارے ہی کلچر میں یہ ساری چیزیں
وجود میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک عام بات، اس درس سے ہٹ کر میں یہاں ایک بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی سزائیں نافذ کی ہیں، قتل کی سزا، چوری کی سزا، زنا کی سزا، یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں مومنوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے خیر ہے، تمام انسانوں کے لیے اس میں خیر ہے۔ کیوں؟ برائی کا اسی وقت خاتمہ ہو جائے گا، پھر مزید کوئی اور برائی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے سزا دو، اب ساری پبلک میں جب سزا دی جائے گی تو جتنی پبلک وہاں سامنے پریزنٹ ہوگی تو ان لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا کہ بھئی اس طرح سے اسے سزا دی جا رہی ہے، اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا ہو سکتی ہے، تو آئندہ وہ کرنے سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے بارے میں، جیسے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص، قتل کے بدلے قتل جسے کہا جاتا ہے، تو قصاص کے اندر عقل مندوں کے لیے زندگی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی قتل کے بدلے آپ قتل کر دے رہے ہیں تو زندگی کہاں ہے؟ ایک قتل کے بدلے ایک قتل ہو جا رہا ہے تو مزید معاشرے کے اندر سے قتل ختم ہو جائے گا، باقی دوسرے لوگ زندہ رہیں گے۔ ایک چیز یہ ہے، اور جب قتل کی سزا قتل معلوم ہوگی تو قاتل قتل کرنے سے پہلے رک جائے گا، مقتول کو قتل نہیں کرے گا اور یہ سوچے گا کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح دونوں کی زندگی بچ جائے گی، اس طرح دونوں بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں خیر ہے۔ اور مال کی حفاظت، لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم دیا گیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو چوری کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہ زنا کی سزا کیوں نافذ کی گئی؟ اس لیے کہ اس سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کا حسب نسب پاک صاف رہتا ہے، اس کے اندر خرابی اور غلاظت اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، اور اس کی اولاد اس کی اپنی ہوتی ہے، کوئی اسے تانا نہیں دے سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو یہ نسلوں کی حفاظت ہو، عزتوں کی حفاظت ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کیا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور دوسرا حکم نافذ کیا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، زنا کرنے والا مرد صرف زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت سے صرف زناکار یا مشرک مرد ہی شادی کرے گا، اور ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر میں کیا بتانا مقصود ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کی قباحت اور زانیوں کی حقارت بیان کی جائے کہ اگر تم زنا کرو گے تو تمہارا نکاح پاک دامن سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں سزا کے طور پر ایسے ہی زناکاروں سے نکاح کرنا چاہیے۔ ایک مفہوم یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ زانی کی حرام رغبت و خواہش پورا کرنے پر زانیہ اور اللہ کی نافرمان بندی ہی تیار ہوگی، یا مشرک عورت تیار ہوگی جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں نکاح کو، یعنی یہ لوگ جو زنا کر رہے ہیں، نکاح کے بعد والا عمل نکاح سے پہلے کر رہے ہیں، نکاح کے بعد بھی اپنی بیوی سے کرنے والا عمل کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خواہش پوری کر رہے ہیں اپنی، تو یہ لوگ اللہ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس پر وہ ناراض ہیں، یا اللہ کے یہ نافرمان بندے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور اکثریت اگر آپ دیکھیں گے جو دنیا میں آج زنا عام ہے، مشرکوں میں زیادہ عام ہے، مشرکوں میں زیادہ عام ہے۔ اسی طرح زانیہ کی حرام رغبت و خواہش پوری کرنے پر زانی اور اللہ کا نافرمان بندہ ہی تیار ہوگا، یا مشرک آدمی جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا ہے۔
जिना का इर्तिकाब और जानिया औरतों से शादी करना या पाक दामन मुसलमान औरतों की फाजिरों के साथ शादी कर देनी, ये सारी बातें मुसलमानों के लिए हराम कर दी गई। मतलब किसी जिनाकार को किसी पाक दामन के निकाह में नहीं देना चाहिए, या इसी तरह किसी पाक दामन औरत को किसी जिनाकार के निकाह में नहीं देना चाहिए। दोनों बहरहाल अपोजिट। इस सिलसिले में इस आयत का शान नुज़ूल की बताने के लिए ये रिवायत लाई गई इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की, जिनका खुलासा ये है कि बाज़ सहाबा ने बाज़ जानिया औरतों से शादी करनी चाहिए, तो ये आयत नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जानिया औरतों से शादी करने से मना फरमा दिया। जानिया औरतें से मुराद सहाबा होते हुए उन्होंने ऐसा क्यों करना चाहा? ये जो दीगर औरतें जो थी वो इस्लाम लाने के बाद जिना नहीं कर रही थी, इस्लाम में आने से पहले वो ऐसी थी। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल की राय ये है कि पाक दामन मर्द की शादी जानिया औरत से सही नहीं होगी, यहाँ तक कि वो सिद्क़ दिल से तौबा करे, सच्चे दिल से वो तौबा करे। इसी तरह पाक दामन औरत की शादी जानी व फाजिर मर्द से सही नहीं होगी, यहाँ तक कि वो सच्ची तौबा कर ले। अब ये तौबा किस तरह सच्ची होगी, वो कबूलियत के मेयार तक कब पहुंचेगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। लेकिन जाहिर का एतबार करते हुए अगर कोई अब अपनी जिंदगी को पाक दामन बनाना चाहता है, या कोई लड़की है जिसके साथ किसी ने जिना कर दिया है, जबरन जबरदस्ती जिना कर दिया है, और वो पाक दामन जिंदगी गुजारना चाहती है, ऐसा मुआशरे में बहुत होता है, मुआशरे में ऐसा बहुत होता है, वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, उकसाया जाता है, और फिर उनके साथ जिना किया जाता है। फिर बाद में उन्हें अफसोस होता है, नदामत होती है कि हमने ये क्या कर लिया। अब वो पाक दामन जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो तौबा करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उन्हें मौका फराहम करना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, पाक दामन जिंदगी का मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो जिना की तरफ जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि भाई जब हमसे कोई निकाह ही नहीं करने वाला है तो फिर हम क्या करो, ऐसे ही जिंदगी गुजारो, हरामकारी में ही जिंदगी लगा देते हैं, तो फिर इसका वबाल मुसलमानों पर आएगा। इसलिए अगर कोई इसी तरह के हैं जो तौबा किए हुए हैं, तो उन दोनों का आपस में निकाह करवा देना चाहिए। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया था, उसका जवाब मुझे अभी रिकॉर्ड करना है, मसरूफियत की बिना पर मैं रिकॉर्ड नहीं किया था। सवाल ये आया कि एक मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़का है, दोनों किसी काम से बाहर गए थे, बाहर का मतलब आउट ऑफ इंडिया गए थे, दोनों वहां रहकर काम करते थे, जॉब करते थे। देखिए जॉब करने के कितने वबाल, कितनी मुसीबतें आज दुनिया के सामने हैं। वहां से फिर उन दोनों की मुलाकात हुई, जिना हो गया, हमल ठहर गया, फिर घर आए, घर आने के बाद जब पता चला कि तो हामिला है, तो क्या करो, अब चलो उसी से पकड़ कर शादी करवा दो। तो अब ये सवाल हमारे पास आया कि क्या ऐसी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, फिर वो बच्चे का क्या किया जाए। तो देखिए आज ये मुआशरे में जिना इस कदर आम हो गया है कि मुसलमानों के खानदानों में, मुसलमानों की लाइफ में ऐसे वाकयात आज पेश आ रहे हैं। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा वउलाइका हुमुल फासिकून इल्ला लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत धरें। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने तोहमत लगाने वालों का अंजाम, अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पाक दामन थी, वाकया क्या है आगे आएगा। पाक दामन थी लेकिन उन पर तोहमत लगाने की कोशिश की गई और तोहमत लगाई गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ उनके लिए अहकामात नाफिज कर रहा है। जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत धरें, फिर 4 गवाह ना लाएं, उन्हें तुम लोग 80 कोड़े लगाओ और कभी उनकी कोई गवाही कबूल ना करो, और वही लोग फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस गुनाह के बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, कोई आदमी किसी औरत पर तोहमत लगा दे कि ये जिनाकार है, ये बदकार है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और कैसे साबित किया जाएगा? अर्बअति शुहदा, 4 गवाह लेकर आना अपने साथ। मैं 4 गवाहों को लेकर आया हूं, ये 4 गवाह भी देखे हैं, ये भी हाजिर थे वहां जब मैं देख रहा था।
تو اس کی اس تہمت کو قبول کیا جائے گا اور اس پر سزا نافذ کی جائے گی. لیکن اگر وہ نہ لائے، 4 گواہوں کو نہ لائے، تو پھر انہیں الزام لگانے والے اور تہمت لگانے والے کو الٹا 80 کوڑے لگائے جائیں گے. الٹا اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. پہلا حکم. دوسرا حکم، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا حکم، یہی لوگ فاسق ہیں جو خواہ مخواہ مومن عورتوں اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ہاں، اگر وہ تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی سزا معاف نہیں ہوگی، انہیں کوڑے لگائے جائیں گے. ہاں، البتہ گواہی قبول کرنے کے معاملے میں اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سے کسی پر اس طرح کی تہمت نہیں لگاتے ہیں تو پھر ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے. اب ایک نیا مسئلہ ہے آج کے دور میں. جیسے یہ جو 4 گواہی کا مسئلہ ہے، آگے اس کے بعد والی آیت میں اور بھی آئے گا. لعان کا مسئلہ آتا ہے. کوئی شخص اپنی بیوی کو ہی زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اب وہ کسی 4 آدمی کو تو نہیں لائے گا اور اس وقت تک وہ لوگ دونوں وہاں رہیں گے بھی نہیں. تو اب آج کے دور میں کیمرہ ہے، فون نکالا اور ویڈیو بنا دیا. اور کیا یہ ویڈیو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ویڈیو کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں فوٹو شاپ اور مختلف ایپس کے ذریعے سے ویڈیو کے اندر چھیڑ چھاڑ ممکن ہے، کسی بھی پاک دامن عورت کی صورت کو، تصویر کو اٹھا کر کسی بدکار کے ساتھ لگا کر اسے زناکار بتانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اس ویڈیو کا اعتبار نہیں ہوگا. قرآن کے اسی حکم پر عمل کرنا پڑے گا. 4 گواہ ہوں گے تو ہی اس کی بات کو مانا جائے گا، ورنہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے. اور البتہ جو لعان کا مسئلہ ہے، کوئی شخص 4 گواہ نہیں لائے گا تو اس کی خود ایک گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی، لیکن اس کا طریقہ آگے بتایا گیا کہ کس طرح وہ اپنی بیوی کو جدا کر دے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس سے الگ کر دی جائے گی. کبھی ان کے درمیان پھر نکاح نہیں ہو سکے گا مرتے دم تک. چاہے اس کے بعد کوئی اور نکاح کر لے، پھر وہ طلاق دے دے، تب بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ احکامات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں جو 4 گواہوں کا مسئلہ ہے، آج بھی اسی پر عمل کیا جائے گا. ویڈیو کا اعتبار اس لیے ناممکن ہے، اس لیے محال ہے، مشکل ہے کہ ویڈیو کے اندر آج کل بہت ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو، کسی بھی اچھے لوگوں کو برا بتایا جا سکتا ہے یا بروں کو اچھا بتایا جا سکتا ہے. اس پر اعتبار یا اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ آج کے احکامات تھے. اب اس میں جو منافقین، جن لوگوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ عام حکم ہے سب کے لیے، لیکن وہاں مسئلہ آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سزا کا اعلان کیا ان کے لیے. یہ تو عام تمام مسلمانوں میں جو بھی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، معصوم اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، انہیں فاسق شمار کیا جائے گا. اور اس کو کبیرہ گناہ میں لایا گیا. جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، موبقات جسے کہا گیا، ان گناہوں کے اندر قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، بھولی بھالی معصوم عورتیں. اب بھولی بھالی کا لفظ جو لایا گیا، آگے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آٹا گوند کر رکھتی تھی، بکریاں آ کر کھا جاتی، انہیں اس کا احساس بھی نہیں. اس قدر بھولی بھالی تھی، انہیں یہ بے حیائی کے کام، یہ ساری چیزیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا. تو ایسی بے معصوم عورتیں اور جو بالکل دنیا سے غافل، جنہیں دنیا کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، ایسی بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں. یہ احکامات
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو پاک دامن رکھنے، معاشرے کے اندر نسلوں کی حفاظت ہو، عزتوں کی حفاظت ہو، اس لیے احکامات نازل کیے۔ لیکن آج کہیں بھی اس پر عمل شاید ہی 0% سے بھی کم، یعنی بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے۔ کہیں ایک واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، اس ویڈیو کو لے کر دیکھو کس طرح گردن ماری جا رہی ہے، کس طرح پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اس ویڈیو کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو کس طرح اسلام میں ظلم ہے، کس طرح بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے، عزتوں کی حفاظت ہو، نسلوں کی حفاظت ہو، لوگ پاک دامن زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، تو اس کا مقصد ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو بے حیا ہیں، بدکار ہیں اور بدکاری کو چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اس طرح کی واقعات کو اچھالتے ہیں اور اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ اور رہا معاملہ آج سزا دینے کا، تو جو بھی حکومت، اسلامی حکومت ہے، وہ اپنے طور پر حکم نافذ کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج انٹرنیشنل پریشر اس طرح سے ہے کہ کئی مسلم ممالک میں بھی اس پر سزا نہیں دی جاتی ہے، کئی مسلم ممالک میں بھی اس پر سزا نہیں دی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے، دباؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی پہلے تو ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں ایسا گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو معاشرے میں اس طرح گناہ پھیلانے والے، بے حیائی پھیلانے والے ہیں، ان کا بھی انجام آگے کی آیتوں میں آنے والا ہے، اسی صورت میں کہ جو بے حیائی مومنوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم مولانا۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا آپ تو ایک مطلب عورت کے بارے میں بولے ہیں کہ زنا کرنے پر اس سے شادی نہیں ہوگی، اگرچہ یہی سلسلہ شوہر کے ساتھ ہوا تو کیسا مطلب آپ نے کہا تھا مولانا کہ اس زنا ہاں، عورت سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر سے نہیں ہوگا، وہ نکاح کتنے بھی آپ سوال واضح کریں، نکاح سے پہلے ہوا ہے یا نکاح کے بعد ہوا ہے؟ نکاح کے بعد نہیں، آپ نے ابھی اس آیت کا واضح کیا نا مولانا، تو اس عورت سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ کتنے بھی بار دوسروں سے شادی کر کے نکاح توڑنے بعد بھی ان سے ہاں وہ لیان کا مسئلہ، وہ آگے آئے گا، لیان کا مسئلہ ہے۔ جی 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 اچھا، اس سے سلسلے میں مرد شوہر سے اگرچہ ایسا زنا ہو گیا تو اس کا کیا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ شوہر سے زنا ہو گیا تو وہ عورت لیان کرے گی پہلے۔ لیان کا مطلب کیا ہے؟ حاکم کے پاس جانا، قاضی کے پاس جانا کہ میں اپنے شوہر پر، یا پہلے تو کیا کہتے ہیں، عورت پر ہی تہمت کا الزام جو لگے گا وہ شوہر لگائے گا۔ اور اگر مرد نے ایسا گناہ کیا ہے، مرد نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا گناہ تو اس پر رہے گا، لیکن نکاح اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی اس سے۔ یہاں پر نکاح، یہاں مرد کا بھی نکاح نہیں ٹوٹ رہا ہو اس عورت سے جب تک کہ وہ جا کے لیان نہ کر لے۔ اگر کوئی عورت زنا کر رہی ہے، وہ دیکھ لیا ہے، دیکھ کر قاضی کے پاس جا کر وہ لیان کر رہا ہے، لیان کا کیا طریقہ ہے وہ آگے میں بتاؤں گا۔ 4 بار وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اس حالت میں دیکھا ہے، وہ اس پر الزام لگائے گا۔ 5ویں مرتبہ وہ کہے گی، عورت کہے گی کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، یہ جھوٹا مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کی طرف سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مسئلہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اس وقت دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، زنا کرنے سے جدائی نہیں ہوگی جب تک یہ جا کر دونوں آپس میں وہاں پر قاضی کے سامنے جا کر یہ معاملہ پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی۔ قاضی ان کے درمیان اب کرے گا کہ بھئی اب تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کرا دی جا رہی ہے، لیان کے ذریعے سے جدائی ہو گئی، اب تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ مرد آدمی اگر کہیں زنا کر لے تو عورت کے لیے اس کی عزت کا سوال ہے، وہ چاہے تو کھلا لے لے، نہیں بھئی یہ شخص میرے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ حلال۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیے ہماری عورتیں، چاہے ہماری عورتیں یا کوئی بھی عورتیں ہوں، جو دوسرے نکاح کو حرام سمجھتی ہے۔ دوسرا اگر کوئی شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی،
दूसरा, तीसरा, चौथा अगर वो निकाह करना चाहता है तो पहली बीवी की इजाजत होना, इस तरह के बहुत से चीजें अपने तौर पर बना ली गई जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब उसे हलाल तरीके से रोका जाएगा तो वो हराम की जगह जाएगा। उसका गुनाह किस पर आ रहा है? हकीकत में पहली बीवी और पहली बीवी के घर वालों पर आ रहा है जो उस शख्स को दूसरे निकाह से रोक रहे। अब वो दूसरे निकाह से बचने के लिए आज हमारे मुल्क में जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है यहाँ की, जो गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना रहना, फिल्म सीरियल, ये सारी चीजें देखते हैं, जहां पर गैर मुस्लिमों के पास एक ही बीवी रखने का हक है। 10 के साथ वो जिंदगी गुजारे, 20 के साथ वो टाइम पास करे, 20 के साथ जिना करे, 100 के साथ जिना करे, पहली बीवी उससे उफ तक नहीं बोलेगी। क्यों? इसलिए कि वो उसको बीवी बनाकर घर में नहीं ला रहा है, बाहर जिसके साथ जो चाहे कर ले, तो उसको परमिशन उसने दे रखा है। तो ना वो परमिशन देने का हक है, ना ही ये परमिशन रोकने का हक है। उसे हलाल तरीके से अगर निकाह करने का मौका फराहम कर दिया जाता है जो अल्लाह ने उसके लिए हलाल किया है, तो फिर वो हराम की तरफ क्यों जाएगा? ये पहला सवाल, बुनियादी सवाल है। अगर वो शख्स हलाल नहीं करके हराम कर रहा है, अब इसकी इज्जत को तकलीफ पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है कि कल के दिन मेरी औलाद को या खुद मुझको लोग क्या कहेंगे कि मेरा शौहर किसी और के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, या तो फौरन वो अपने शौहर का हलाल निकाह करवा दे किसी दूसरी औरत से, या फिर खुद बाकी रहते हुए, ये नहीं कि चलो अब यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर औरतें कहती ठीक है आप दूसरा कर लो, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। हम नहीं रहेंगे क्यों? आपको भी रहना, उसको भी। अल्लाह ने जो हुक्म नाफिज किया है, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा था कि सूरह मोहम्मद की आयत है, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फअहबत अमालहुम। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के अमाल को ज़ाय कर दिया, उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके हज, उनके सदका व खैरात, उनके सारे नेक अमाल को डिलीट कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को, अल्लाह के अहकाम को नापसंद किया। अब यहाँ 99.9 मुस्लिम औरतें ऐसी हैं जो दूसरे निकाह को नापसंद करती हैं, दूसरे निकाह को नापसंद करती हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा है इस सिलसिले में कि ये औरतों का इस तरह नापसंद करना उनके आमाल को रायगा कर देगा, उनके आमाल डिलीट हो जाएंगे, उनके आमाल की अल्लाह के पास कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। फाहबत अमालहुम, अल्लाह ताला उनके आमाल को हद कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये पहला मसला ये है कि वो औरत अगर ऐसा मसला सामने आता है तो उससे कहे कि भाई ठीक है, आपको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 का हुक्म दिया है तो फिर आप हराम क्यों करते? आप हलाल ही करो, दूसरी शादी करो, हलाल जिंदगी गुजारो, हम दोनों मिलके रहेंगे, साथ में रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप हलाल तरीके से जिंदगी गुजारो। आपका जहन्नम में जाना हमको पसंद नहीं है, हमारा जहन्नम में जाना आपको पसंद नहीं है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अब यहाँ शैतान लाकर अटका देगा कि नहीं, रहना है तो हम अकेले ही रहेंगे, नहीं तो दूसरे नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को मलऊन करार दिया जो अपनी सौतन के तलाक का मुतालबा करती है ताकि उसके हिस्से का भी खुद खा जाए। आमतौर पर ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ इस बात को जहन नशीन रखना चाहिए कि अगर निकाह को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर उसको रिवाज दिया जाता तो फिर हराम का रास्ता ही बाकी नहीं रहता। और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर कहा कि जब कोई औरत तुम्हें पसंद आए तो तुम अपनी घरवाली के पास आ जाओ। क्यों? इसलिए कि ये दिल में होने वाले ख्वाहिशात का खातिमा करने वाली चीज है। सही मुस्लिम की रिवायत है। अब उसके पास अगर घरवाली ना हो, घरवाली तो हो, वो बीमार हो, वो मैके गई भी हो, वो हैज की हालत में हो, ऐसी सूरत में वो कहीं अगर जाना चाहता है तो कहाँ जाएगा? हलाल उसके पास नहीं है तो फिर वो हराम पे ही जाएगा। तो हराम से बचने के लिए ही अल्लाह ताला ने 4 रास्ते, 4 निकाह का तरीका अल्लाह ने जायज करार दिया है। इसको हमारे लोगों ने नाजायज करके नाजायज कामों को रिवाज देने में मदद की है। ये सबसे बड़ा बुनियादी जो है ना अमल है जिसको हमें इस्लाह की जरूरत है, हमारे दरमियान इस्लाह करने की जरूरत है। और उसके बाद अगर वो साथ नहीं रहना चाहती है तो फिर वो खुला ले लेगी कि मैं इस शौहर के साथ नहीं रहूंगी, मैं खुला ले सकती है। इमरान भाई के सवाल का जवाब। जज़ाकल्लाहु खैर मौलाना। मौलाना इसमें और थोड़े ये हैं मौलाना, थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि इस्लाम का कोई भी रुकन अंजाम नहीं देते, मतलब कोई भी फॉलो नहीं होते, सिर्फ ये शादी का मसले में आके ये तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, कर सकते हैं बोल के बहस करते हैं। तो ये किस हद तक सही है मौलाना? इस्लाम का कौन से हुक्म पे अमल नहीं करते हैं? मिसाल के तौर पर नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, शराबी रहते, कुछ भी रहते उन्होंने, मगर
आखिर आके ये शादी का मसला आता, दो शादी का मसला आता, नहीं तो कुछ भी बहस होती तो ऐसा वास्ता ले लेते, तो ये उनके शराबी लिए नहीं नहीं, एक बात, एक मिनट, आप शराबी बोले, शराबी आदमी को निकाह से कोई ताल्लुक ही नहीं। उन नहीं शराब मैं पीने के बाद गुनाह उसके सामने, शराब पीने के बाद उम्मुल खबाइस है शराब, शराब पीने के बाद उसके सामने कोई गुनाह ही बाकी नहीं रहता, हर काम को उन्हें हलाल समझ के कर लेता, हर काम को। तो उन शराबी है तो उसके लिए तो दूसरे निकाह की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन शराब पी के तो कई एक के साथ जा सकता है। आजकल तो आप अफसोस करेंगे, आप अगर आईटी में काम करने वालों से जानते हैं, या आप खुद करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं, या इन लोगों से अगर आपके कांटेक्ट हैं, तो आप पूछिए, यहाँ मुस्लिम बच्चियां शराब पीने लगी हैं। घर से बैठती हैं है कार में मौलाना, तो बुर्का उतार देती हैं, ऑफिस पे जाती हैं तो नमाज शराब पढ़िए, नमाज। पीती हैं। ये सब कुछ आज हमारी मुस्लिम बच्चियां हमारे हैदराबाद में कर रही हैं भाई। दूर जब बम्बई जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हैदराबाद में गच्ची बोली में सब कुछ होता है। मुस्लिम बच्चियां हैं, माँ बाप समझ रहे हैं बच्ची कमा रही है। आपको एक और बात बताऊं, ये माँ बाप के कमाने की जो बात आई है, एक साहब ने अपनी बच्ची का खुला करवा दिया। किस बुनियाद पे खुला करवाया? अपने शौहर से, उसके शौहर से, कि ये बच्ची जब घर में थी तो 40,000 रुपए कमा रही थी, अब उसके पास चली गई तो मेरी आमदनी बंद हो गई, 40,000 मेरे रुक गए। तो क्या किया? उसका खुला करवा के अपने घर में लाके बिठा लिया उसको। अब इसका गुनहगार कौन है? तो ये आज हमारे पास लोग पैसे को देख रहे हैं, बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें कोई इसका एहसास ही नहीं। अब जो आपका सवाल है कि उन्हें सिर्फ निकाह के मसले में आके ईमान इस्लाम की बातें करता, बाकी जगह नहीं करता, भाई जो आदमी, आपको पता है, जो आदमी मोमिन है, ईमान वाला है, हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, वही हलाल का मुतालबा कर सकता है। हराम करने वाले को हलाल का मुतालबा करने की जरूरत ही क्या है? उसके लिए हराम रास्ते पहले से खुले हैं। उन जिनाकार, शराबी, बदकार जो भी है, उन हलाल का मुतालबा क्यों करेगा? हलाल का मुतालबा वही शख्स करेगा जो हराम से बचना चाहेगा, हराम से बचने वाला ही। और हराम से बचने वाला कौन होगा? अल्लाह से डरने वाला होगा। अल्लाह से नहीं डरने वाला हराम से बचने का सवाल नहीं करेगा। उसके लिए तो हराम तो जन्नत है दुनिया की। जी जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। मौलाना अब थोड़ा आप बोल ही दिए तो शराब के मामले में, तो मेरा एक ऐसा मतलब मेरे ऐसा एक बंदे से मुलाकात हुई, तो वो बोल रहा था कि मैं उसको दावत दिया कि नमाज के लिए, तो वो बोल रहा था कि नहीं मैं शराब पिया हूँ, मेरे 40 दिन तक नमाज नहीं होती। तो फिर वो पिता गया, ऐसा मतलब ऐसी बहस हो गई हमारी। तो ऐसी कोई रिवायत है मौलाना 40 दिन तक नमाज नहीं होती, 40 दिन तक उसकी कबूलियत कुछ नहीं होती? वो ऐसा सच्चे कुछ दिल है से मौलाना? तौबा करे तो जरूर कबूल होगी। नहीं नहीं, ऐसा वो 40 तौबा दिन बोल के कुछ है क्या मौलाना? नहीं है। लम तुकबल लहू सलात 40 यौमन, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। यानी शराब पी रहा, नमाज भी पढ़ रहा, तो कबूल नहीं होगी। अच्छा शराब पी लिया था, तौबा कर लिया सच्चे दिल से, तो कबूल होगी। तौबा के बाद यहाँ तक कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ कर देता है। अभी आपने देखा, तोहमत लगाने के बाद अगर तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल है। तौबा नहीं नहीं, क्या है? ऐसी ऐसी हदीस है क्या बोल के मैं पूछ रहा था, मैं कि मेरे इल्म में नहीं, एक तो और पूछना हदीस है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। तौबा करने के बाद आदमी ऐसे हो जाता है जैसे कोई गुनाह उसने किया ही नहीं। अब गुनाह नहीं किया क्या मतलब है? तौबा करने के बाद आइंदा वो गुनाह के करीब भी ना जाए। शराब पी रहा, तौबा कर लेता हूँ, पीने के बाद तौबा कर ले रहा, फिर पी रहा, फिर नहीं, तो ये तौबा नहीं, ये खिलवाड़ है। तौबा का मतलब ये है कि कभी भी फिर उस गुनाह के करीब ना जाए, सच्चे दिल से तौबा करे, शर्मिंदगी हो उसको, नदामत हो उसको, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे, और अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक उसे वापस लौटाए। तो उस शख्स को चाहिए कि, अब जैसे बाज लोग, आप ये तो बहुत दूर की बात है, शराब वगैरह तो दूर की बात है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, नमाज कुछ नहीं, हम जरा पाक नहीं है। नापाकी की जिंदगी कहीं कुछ ही रहा भाई, जानवर से बदतर है तू, है ना? जानवर से बदतर है। अल्लाह ताला ने तुझे पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए। एक मुसलमान अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाक की सफाई आधा ईमान करार दिया गया। कितने लोग हैं, जमात हो रही है मस्जिद के सामने, अज़ान हो रही है, सब कुछ है, नहीं जाते हैं। क्यों? नहीं, तहारत नहीं है, तहारत टूट गई है, इस तरह की गंदी बातें करते हैं, शर्म भी नहीं आती है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरना चाहिए, तहारत से रहना चाहिए, पाक दामन रहना चाहिए, और तरीका बतलाया गया, अगर जुनूबी हो गए हैं तो गुस्ल कर लेना चाहिए। जी
جزاک اللہ خیر مولانا. میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس سے دعویٰ کر سکتے ہیں کیا تو سچی توبہ قبول کر تو توبہ قبول ہوتی ہے مطلب اس کو ہمیں زور سے بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں, اس لیے میں یہ مسئلہ پوچھا ہوں. بالکل بھائی, آپ اس کو توبہ کروائیے, اللہ کا ڈر. آپ بولو جو دنیا میں پیتا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شراب نہیں پلاتا. ہاں دنیا میں اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی, گناہ بھی ہو رہا اس پر, تو وہاں یہ شراب تو سڑی ہوئی شراب ہے جس سے دماغ بہک جاتا, بہکی بہکی باتیں, گندی گندی باتیں, منہ سے گندی بدبو, حالت کی بے حالت ہو جاتی انسان کی. وہ شراب جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں شراب کی نہر اللہ نے جاری کر دی ہے, اور وہاں وہی پیے گا جو دنیا میں نہیں پیا ہو. وہ پینا ہے یا پینا ہے, یہ تو پی کے ختم ہو جاتی, یا پھر یہاں پر الٹا جو ہے نا آپ کو ٹیکس لگتا, گاڑی چلا رہے ہیں تو جرمانے لگتے, پھر گھر میں آ کے گالی گلوچ گندگی اور اس کے مختلف جرائم. جب شراب پینے کے بعد انسان کے سامنے سب چیزیں حلال کر لیتا وہ اپنے آپ کے لیے, ام الخبائث سارے گناہ کو وہ حلال کر لیتا, اس کے مقابلے میں اگر وہ یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شراب ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شراب پینے سے جنت کی نہ سر میں درد ہوگا, نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا, اور نہ ہی اس کو نشہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کے لیے حلال رکھا ہے, اور اس کی صحت پر بھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. جی ہاں مولانا, جزاک اللہ خیر مولانا. بھیا